बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं असद सुबहानी और मैं हूं मोहम्मद एहसानुल्लाह। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आपको अहम खबर से आगाह करें कि बाजोड़ में अफगान इलाके से पाकिस्तान हुदूद में फायरिंग हुई है। 3 शहरी शहीद हो गए, 7 अफराद जख्मी। जख्मियों में पाक फौज के 2 जवान भी शामिल हैं। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं बाजोड़ में अफगान इलाके से पाकिस्तानी हुदूद में फायरिंग, 3 शहरी शहीद हो गए, 7 अफराद जख्मी। जख्मियों में पाक फौज के 2 जवान भी शामिल हैं। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अहम खबर से आपको अपडेट करें। बाजोड़ में अफगान इलाके से पाकिस्तानी हदूद में फायरिंग की गई है। पाकिस्तानी हदूद में दरअंदाजी करके 3 शहरियों को शहीद कर दिया गया, 7 अफराद जख्मी, जबकि जख्मियों में पाक फौज के 2 जवान भी शामिल हैं। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। बाजोड़ में अफगान इलाके से पाकिस्तानी हदूद में फायरिंग की गई है, जिसके नतीजे में 3 शहरी शहीद हो गए, जबकि 7 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में पाक फौज के 2 जवान भी शामिल हैं। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। उधर जन्नत नजीर वादी को काबिज भारतीय फोर्सेस ने उजाड़ दिया। सर्च ऑपरेशन की आड़ में चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल मज़ाहमत पर फायरिंग करके 3 कश्मीरी शहीद कर दिए। जिला कलगाम में कश्मीरी पाबंदियां तोड़ते हुए घरों से बाहर निकल आए, भारतीय मुजालिम के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। वादी आज़ादी के नारों से गूंज उठी। भारतीय भरभरियत जारी है और कश्मीरियों पर जुल्म और सितम का बाजार गर्म कर रखा है। जन्नत नजीर वादी को काबिज भारतीय फोर्सेस ने उजाड़ दिया। सर्च ऑपरेशन की आड़ में चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल मज़ाहमत पर फायरिंग करके 3 कश्मीरी शहीद कर दिए। जन्नत नज़ीर वादी को फायरिंग करके भारतीय काबिज फोर्स ने उजाड़ दिया है। सर्च ऑपरेशन की आड़ में चादर और चारदीवारी का तकद्दुस भी पामाल, मज़ाहमत पर फायरिंग करके 3 कश्मीरी शहीद कर दिए। जिला कलगाम में कश्मीरी पाबंदियां तोड़ते हुए घरों से बाहर निकल आए, भारतीय मुजालिम के खिलाफ शदीद एहतजाज, वादी आज़ादी के नारों से गूंज उठी। आपको बता रहे हैं जन्नत नज़ीर वादी को काबिज भारतीय फोर्सेज ने उजाड़ दिया। सर्च ऑपरेशन की आड़ में चादर और चारदीवारी का तकद्दुस भी पामाल, मज़ाहमत पर फायरिंग करके 3 कश्मीरी शहीद कर दिए। जिला कलगाम में कश्मीरी पाबंदियां तोड़ते हुए घरों से बाहर निकल आए। और अभी आपको बताएं कि मुल्की तारीख में एक और संगे मील अबूर। दियामिर भाषा डैम तमीर के मराहल में दाखिल। डैम की तामीर के कॉन्ट्रैक्ट में FWO 30% का शराकतदार। डैम की तामीर के लिए मकामी वसाइल ब्रूए कार लाए जाएंगे। डैम की बुलंदी 272 मीटर और 14 स्पेल वे तमीर किए जाएंगे। डैम से सस्ती बिजली पैदा होने से 270 अरब की इजाफी बचत होगी। दियामिर भाषा डैम प्रोजेक्ट एरिया में 78 अरब 50 करोड़ खर्च किए जाएंगे। डैम की तामीर से भारत के आबी अज़ाइम को नाकाम बनाने में मदद भी मिलेगी। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर है। मुल्की तारीख में एक और संग मील अबूर। दियामिर भाषा डैम की तामीर मराहल में दाखिल। डैम की तामीर के कॉन्ट्रैक्ट में FWO 30% का शराकतदार। डैम की तामीर के लिए मकामी वसाइल ब्रूए कार लाए जाएंगे। डैम की बुलंदी 272 मीटर और 14 स्पिलवेज तामीर किए जाएंगे। डैम से सस्ती बिजली पैदा होने से 270 अरब की इजाफी बचत होगी। दियामिर भाषा डैम प्रोजेक्ट एरिया में 78 अरब 50 करोड़ खर्च किए जाएंगे। डैम की तामीर से भारत के आबी अज़ाइम को नाकाम बनाने में मदद मिलेगी। अभी आपको बताएं कि कोरोना की अद्वियात नायाब हो गई। लाहौर हाई कोर्ट ने 3 रोज में अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी से अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस साजिद महमूद ने रिमार्क्स दिए, जिस चीज का नोटिस लेते हैं वो मार्केट से गायब हो जाती है। विफाकी वजीर को इंजेक्शन नहीं मिल रहा, आम आदमी का क्या हाल होगा? इंसानी जिंदगियों का मसला है, खामोश नहीं रह सकते। आपको बताएं कि कोरोना के हवाले से कोरोना की अद्वियात नायाब होने पर लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से नोटिस लिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट ने 3 रोज में अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी से अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली है। कोरोना की अद्वियात नायाब। लाहौर हाई कोर्ट ने 3 रोज में अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट ने ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी से अमल दरामद रिपोर्ट भी तलब कर ली। जस्टिस साजिद महमूद ने रिमार्क्स दिए, जिस चीज का नोटिस लेते हैं वो मार्केट से गायब हो जाती है। विफाकी वजीर को इंजेक्शन नहीं मिल रहा, आम आदमी का क्या हाल होगा? इंसानी जिंदगियों का मसला है, खामोश नहीं रह सकते।
پاکستان میں کورونا کی صورتحال کے بارے میں آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں کورونا سے مزید 49 مریض انتقال کر گئے۔ اموات کی تعداد 5475 ہو گئی۔ مزید 2085 افراد میں وائرس کی تشخیص سے مریضوں کی تعداد 2,60,000 ہو گئی۔ 1895 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے، جبکہ 1,83,737 سے زائد مریض صحتیاب بھی ہو چکے۔ پاکستان میں کورونا نے 24 گھنٹوں میں مزید 49 مریضوں کی جان لے لی۔ سندھ میں 1922، پنجاب میں 2059، خیبر پختونخوا میں 1124، بلوچستان میں 128، گلگت بلتستان میں 39، آزاد کشمیر میں 46 اور اسلام آباد میں 157 مریض انتقال کر چکے۔ 24 گھنٹوں میں مزید 2085 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی۔ پنجاب میں 89,023، سندھ میں 1,10,068، خیبر پختونخوا میں 31,486، بلوچستان میں 11,385، گلگت بلتستان میں 1,775، اسلام آباد 14,454 اور آزاد کشمیر میں 1,808 مریض ہو چکے ہیں۔ دنیا بھر میں کورونا کے مریضوں کی تعداد 1,40,00,000 تک جا پہنچی۔ ہلاکتوں کی تعداد 5,93,000 ہو گئی۔ 82,85,000 مریض صحتیاب ہو چکے ہیں۔ موذی کرونا وائرس اب تک دنیا بھر میں 5,93,000 زندگیاں نگل چکا۔ امریکہ میں 1,41,118، برازیل میں 76,822، روس میں 11,937، بھارت میں 25,609، ترکی میں 5,440، ایران میں 13,609، افغانستان میں 1,113 اور سعودی عرب میں 2,370 اموات ہو چکی ہیں۔ برطانیہ میں 45,119، اٹلی میں 35,017، اسپین میں 28,416 اور فرانس میں 30,138 ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ لاہور کے نواحی علاقوں سگیا پل اور فیروز والا میں مختلف کارروائیوں کے دوران غیر معیاری ادویات تیار کرنے والی فیکٹریوں کو سیل کر دیا گیا۔ کارروائیاں سیکرٹری صحت پرائمری اینڈ سیکنڈری کیپٹن عثمان کی ہدایت پر چیف ڈرگ کنٹرولر پنجاب اظہر جمال سلیمی نے کی ہے۔ آپ کو بڑی کارروائی کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ لاہور کے نواحی علاقوں سگیا پل اور فیروز والا میں مختلف کارروائیوں نے دوران غیر معیاری ادویات تیار کرنے والی فیکٹریوں کو سیل کر دیا گیا۔ کارروائیاں سیکرٹری صحت پرائمری اینڈ سیکنڈری کیپٹن عثمان کی ہدایت پر چیف ڈرگ کنٹرولر پنجاب اظہر جمال سلیمی نے کی ہیں۔ لاہور کے نواحی علاقے سگیا پل اور فیروز والا میں مختلف کارروائیوں کے دوران غیر معیاری ادویات تیار کرنے والی فیکٹریوں کو سیل کر دیا گیا۔ کارروائیاں سیکرٹری صحت پرائمری اینڈ سیکنڈری کیپٹن عثمان کی ہدایت پر چیف ڈرگ کنٹرولر پنجاب اظہر جمال سلیمی نے کی ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ غیر معیاری فیکٹریاں سیل کر دی گئی ہیں۔ لاہور کے نواحی علاقوں سگیا پل اور فیروز والا میں مختلف کارروائیوں کے دوران غیر معیاری ادویات تیار کرنے والی فیکٹریوں کو سیل کر دیا گیا۔ کارروائیاں سیکرٹری صحت پرائمری اینڈ سیکنڈری کیپٹن عثمان کی ہدایت پر چیف ڈرگ کنٹرولر پنجاب اظہر جمال سلیمی نے کی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ غیر قانونی اور غیر معیاری ادویات تیار کرنے والی فیکٹریوں کو سیل کر دیا گیا ہے۔ کارروائیاں سیکرٹری صحت پرائمری اینڈ سیکنڈری کیپٹن عثمان کی ہدایت پر چیف ڈرگ کنٹرولر پنجاب اظہر جمال سلیمی نے کی ہیں۔ لاہور کے نواحی علاقوں سگیا پل اور فیروز والا میں مختلف کارروائیوں کے دوران غیر معیاری ادویات تیار کرنے والی فیکٹریوں کو سیل کر دیا گیا۔ کارروائیاں سیکرٹری صحت پرائمری اینڈ سیکنڈری کیپٹن عثمان کی ہدایت پر چیف ڈرگ کنٹرولر پنجاب اظہر جمال سلیمی نے کی ہیں۔ کارروائی کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ لاہور کے نواحی علاقے سگیا پل اور فیروز والا میں مختلف کارروائیوں کے دوران غیر معیاری ادویات تیار کرنے والی فیکٹریوں کو سیل کر دیا گیا۔ کارروائیاں سیکرٹری صحت پرائمری اینڈ سیکنڈری کیپٹن عثمان کی ہدایت پر چیف ڈرگ کنٹرولر پنجاب اظہر جمال سلیمی نے کی۔ لاہور کے علاقے ملتان چونک سے نوجوان کی لاش ملی ہے۔ پولیس کے مطابق 23 سالہ علی رضا کو قتل کیا گیا ہے۔ افسوسناک خبر سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ لاہور کے علاقے ملتان چونک سے نوجوان کی لاش برآمد ہوئی ہے، جبکہ پولیس کے مطابق 23 سالہ علی رضا کو قتل کیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ چونک سے نوجوان کی لاش ملی ہے، جبکہ پولیس کا کہنا ہے کہ 23 سالہ علی رضا کو قتل کیا گیا ہے۔ تاحال ملزمان کو گرفتار نہیں کیا جا سکا۔ لاہور کے علاقے ملتان چونک سے نوجوان کی لاش ملی ہے۔
اس پر بات کرنے کے لیے چونگ سے ہمارے ساتھ، لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہے نمائندہ ٹی وی ٹوڈے شہراز نثار۔ شہراز نثار، بتائیے گا، چونگ سے نوجوان کی لاش ملی ہے جبکہ پولیس کا کہنا ہے کہ قتل کیا گیا، کیا ملزمان کا سراغ لگایا جا سکا ہے؟ جی، تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے اور اپنے گھر کے قریب ہی جو ہے وہ اس کی لاش پڑی تھی۔ پولیس کا یہ شبہ ہے کہ ان کی مقامی لوگوں سے جو ہے وہ کوئی درینہ عداوت چل رہی ہے، شاید اسی وجہ سے جو ہے وہ اس کو قتل کیا گیا ہے، جبکہ اس کے لواحقین کا کہنا ہے کہ نامعلوم افراد جو ہے اس کو رات کے گھر سے بلا کر لے گئے تھے، اس کے بعد گھر کے قریب اس کی لاش پڑی تھی۔ پولیس نے لاش جو ہے وہ پوسٹ مارٹم کے لیے جمع کروا دی ہے، لیکن تاحال جو ہے وہ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ اس نوجوان کو کس نے قتل کیا ہے۔ میری ابھی ایس پی انویسٹیگیشن سے بات ہوئی ہے، ان کا کہنا ہے کہ ہم نے وہاں پہ قریبی سی سی ٹی وی ویڈیوز کے ذریعے بھی یہ جاننے کی کوشش کی ہے، کیونکہ لاش جہاں سے ملی ہے وہاں پہ کوئی بلڈ نہیں پڑا، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کو کسی اور جگہ پر قتل کر کے لاش گھر کے قریب پھینکی گئی ہے۔ جی شہراز نثار، بتائیے گا، مقتول کے لواحقین کی جانب سے کسی پر شبے کا اظہار کیا گیا ہے؟ جی، ابھی انہوں نے مقدمہ درج نہیں ہوا، اور جیسے ہی پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں کسی کو نامزد کریں گے یا نامعلوم افراد کے خلاف کہیں گے تو ہم مقدمہ درج کریں گے۔ جی، تاحال مقدمہ درج نہیں کیا گیا اور پولیس کا کہنا ہے کہ تشدد کے بعد قتل کیا گیا ہے اور لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ بہت شکریہ شہراز نثار، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ کوٹی جی میں جائیداد کے لالچ نے بیٹے کو آندھا کر دیا۔ زرعی اراضی کی فروخت سے انکار پر ماں پر شدید تشدد، خاتون اسپتال منتقل، ملزم فرار، خدا کے واسطے نافرمان بیٹے کو گرفتار کریں، ماں کی پولیس سے التجا۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ کوٹ ڈی جی میں جائیداد کے لالچ نے بیٹے کو آندھا کر دیا۔ زرعی اراضی کی فروخت سے انکار پر ماں پر شدید تشدد، خاتون اسپتال منتقل، ملزم فرار ہونے میں کامیاب، خدا کے واسطے نافرمان بیٹے کو گرفتار کریں، ماں کی پولیس سے التجا۔ افسوسناک خبر سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ کوٹ ہیجی میں جائیداد کے لالچ نے بیٹے کو اندھا کر دیا۔ زرعی اراضی کے فروخت سے انکار پر ماں پر شدید تشدد کیا، خاتون اسپتال منتقل جبکہ ملزم موقع سے فرار ہو گیا۔ خدا کے واسطے نافرمان بیٹے کو گرفتار کیا جائے، ماں کی پولیس سے التجا۔ آپ کو بتائیں کہ تشدد کیا گیا ہے جس پر ماں نے فریاد کی ہے کہ بیٹے کو گرفتار کیا جائے۔ افسوسناک واقعے کی تفصیلات جانتے ہیں کوٹ ہیجی سے ٹی وی ٹوڈے کے نمائندے دوست علی لاشاری سے۔ جی دوست علی، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، یہ کوٹی جی کا علاقہ ہے نارو ڈھورو، جہاں پر انسانیت کو یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ نافرمان بیٹے ریاض خاص کے لیے نامی شخص نے اپنی سگی بوڑھی ماں کو جو ہے مار مار کر شدید زخمی کر دیا ہے۔ بزرگ خاتون کو جب علاج کے لیے کوٹی جی ہسپتال لایا گیا تو زخمی عورت نے بتایا کہ میرے شوہر کے فوت ہونے کے بعد جو میرا بیٹا ریاض خاص کے لیے مجھے ہمیشہ زرعی زمین بیچنے کے لیے ہراساں کرتا ہے۔ میرے منع کرنے پر آج مجھے تشدد کر کے گھر سے نکال دیا، جس کی رپورٹ بھی جو ہے وہ درج کروائی گئی ہے، مگر کوٹی جی پولیس نے جو ہے ابھی تک اسے گرفتار نہیں کیا۔ بزرگ خاتون کا کہنا تھا کہ میرا بیٹا لالچی ہو گیا ہے، وہ جو جائیداد کی خاطر مجھے جان سے مارنا چاہتا ہے، خدا کے لیے جو اسے گرفتار کر کے میری زندگی بچائی جائے۔ اگر بات کریں اسی پر کوٹی جی پولیس کے حوالے سے تو کوٹی جی پولیس نے جو ہے وہ روایتی انداز برقرار رکھا ہے۔ اسی واقعے کا ابھی تک کوئی جو ہے وہ نہ ہی مقدمہ درج کیا ہے اور نہ ہی جوابدار کو جو ہے گرفتار کیا ہے۔ جی مقدمہ درج نہیں کیا گیا۔ دوست علی، یہ بتائیے گا معمر خاتون کی حالت کیسی ہے؟ جی بتایا جا رہا ہے کہ اس کی حالت تشویشناک ہے، جسے کوٹی جی ہسپتال سے جو ہے وہ خیر کو ریفر کیا گیا ہے۔ جی بہت شکریہ دوست علی، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ تاحال بیٹے کو گرفتار نہیں کیا جا سکا جبکہ خاتون نے التجا کی ہے کہ اس کے بیٹے کو گرفتار کیا جائے۔ ایف آئی اے گجرات کی منڈی بہاؤدین میں کارروائی، غیر قانونی کرنسی کا کاروبار کرنے والے 2 دکاندار گرفتار، ملکی اور غیر ملکی کرنسی برآمد کر لی گئی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ پولیس کی جانب سے ایف آئی اے کی جانب سے گجرات کے علاقے منڈی بہاؤدین میں کارروائی کی گئی ہے اور غیر قانونی کرنسی کا کاروبار کرنے والے 2 دکانداروں کو گرفتار کر لیا گیا، ملکی اور غیر ملکی کرنسی برآمد کر لی گئی ہے۔ ایف آئی اے گجرات کی منڈی بہاؤدین میں کارروائی، غیر قانونی کرنسی کا کاروبار کرنے والے 2 دکاندار گرفتار، ملکی اور غیر ملکی کرنسی برآمد کر لی گئی ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں ایف آئی اے گجرات کی منڈی بہاؤدین میں کارروائی کے بارے میں، غیر قانونی کرنسی کا کاروبار کرنے والے 2 دکاندار گرفتار، ملکی اور غیر ملکی کرنسی برآمد کر لی گئی ہے۔
منڈی باہودین سے یہ خبر ہے، گجرات کی منڈی باہودین میں کارروائی، غیر قانونی کرنسی کا کاروبار کرنے والے 2 دکاندار گرفتار، ملکی اور غیر ملکی کرنسی بھی برآمد کر لی گئی ہے۔ ملکی اور غیر ملکی کرنسی برآمد کر لی گئی ہے۔ ایف آئی اے کی جانب سے کارروائی کی گئی ہے۔ گجرات کی منڈی بہاؤدین میں کارروائی اور غیر قانونی کرنسی کا کاروبار کرنے والے 2 دکانداروں کو گرفتار کر لیا گیا، جن سے بھاری مقدار میں ملکی اور غیر ملکی کرنسی برآمد کر لی گئی ہے۔ ایف آئی اے گجرات کی منڈی بہاؤدین میں کارروائی، غیر قانونی کرنسی کا کاروبار کرنے والے 2 دکاندار گرفتار، جبکہ ملکی اور غیر ملکی کرنسی برآمد کر لی گئی ہے۔ ایف آئی اے کی جانب سے کارروائی کر کے غیر قانونی کرنسی کا کاروبار کرنے والے دکانداروں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں ایف آئی اے گجرات کی منڈی باہودین میں کارروائی کے بارے میں، غیر قانونی کرنسی کا کاروبار کرنے والے 2 دکانداروں کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور ملکی غیر ملکی کرنسی بھی برآمد کر لی گئی ہے۔ کارروائی کے بارے میں بتا رہے ہیں ایف آئی اے کی جانب سے، گجرات کی منڈی باہودین میں کارروائی، غیر قانونی کرنسی کا کاروبار کرنے والے 2 دکاندار گرفتار، ملکی اور غیر ملکی کرنسی بھی برآمد کر لی گئی ہے۔ ایف آئی اے گجرات کی منڈی بہاؤدین میں کارروائی، غیر قانونی کرنسی کا کاروبار کرنے والے 2 دکاندار گرفتار کر لیے گئے، جبکہ بھاری مقدار میں ملکی اور غیر ملکی کرنسی برآمد کر لی گئی ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں بیورو چیف مدثر اعوان، ان سے مزید تفصیلات حاصل کریں گے۔ جی مدثر اعوان، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل احسان ہے، یہ منڈی بہاؤدین میں ایف آئی اے کی ایک بڑی کارروائی جو ہے وہ سامنے آئی ہے، جہاں پر ایف آئی اے نے کارروائی کرتے ہوئے منڈی بہاؤدین میں غیر قانونی کرنسی کا کاروبار کرنے والے جو 2 دکاندار ہیں ان کو گرفتار کیا ہے، جن کے قبضے سے بڑی تعداد میں ملکی اور غیر ملکی جو کرنسی ہے وہ بھی برآمد کی گئی ہے، جبکہ کارروائی جو ہے صدر بازار میں الکرم جیولر اور خالد جیولر پر کی گئی ہے۔ یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ڈپٹی ڈائریکٹر احمد رضا کا کہنا تھا کہ دوران ریڈ زین جاوید اور آفاق علی کو بھی حراست میں لیا گیا ہے، مجاز عدالت میں پیش کر کے ریمانڈ کی سزا بھی کی جائے گی۔ جی مدثر اعوان بتائے گا کتنی مالیت کی رقم برآمد ہوئی ہے؟ یہ تقریباً 50 لاکھ روپے مالیت کی جو رقم ہے وہ برآمد کی گئی ہے، اور جس میں غیر ملکی اور ملکی کرنسی جو ہے وہ بڑی مقدار میں شامل تھی۔ جی بہت شکریہ مدثر اعوان، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ 50 لاکھ مالیت کی رقم برآمد کر لی گئی ہے۔ اور ابھی آپ کو راجن پور سے خبر دیں کہ راجن پور میں درینہ دشمنی پر مخالفین کی فائرنگ سے 3 افراد جاں بحق، 1 شدید زخمی ہو گیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں زخمی اور لاشیں اسپتال منتقل اور ملزم فرار ہو گئے۔ آپ کو ہم خبر سے آگاہ کیا جا رہا ہے راجن پور میں درینہ دشمنی پر مخالفین کی فائرنگ سے 3 افراد جاں بحق، 1 شدید زخمی ہو گیا۔ زخمی اور لاشیں اسپتال منتقل، ملزم فرار ہو گئے۔ آپ کو افسوسناک خبر سے آگاہ کیا جا رہا ہے راجن پور میں درینہ دشمنی پر مخالفین کی فائرنگ سے 3 افراد جاں بحق، 1 شدید زخمی ہو گیا۔ راجن پور میں درینہ دشمنی پر مخالفین کی فائرنگ سے 3 افراد جاں بحق جبکہ 1 شدید زخمی ہو گیا۔ زخمی اور لاشیں اسپتال منتقل کر دی گئی ہیں، جبکہ ملزمان موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ راجن پور میں درینہ دشمنی پر مخالفین کی فائرنگ سے 3 افراد جاں بحق جبکہ 1 شدید زخمی ہو گیا۔ زخمی اور لاشیں اسپتال منتقل، ملزم فرار ہو گئے ہیں۔ راجن پور سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، جہاں پر درینہ دشمنی پر مخالفین کی فائرنگ سے 3 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ موریتکے میں پولیس کی بڑی کارروائی، کار سے 10 کلو منشیات برآمد کر لی، خاتون سمیت 2 افراد گرفتار۔ منشیات کار کے خفیہ خانوں میں چھپائی گئی تھی، اسلحہ بھی برآمد کر لیا گیا ہے۔ موریتکے میں پولیس کی بڑی کارروائی سامنے آئی ہے، کار سے 10 کلو منشیات برآمد کر لی گئی، خاتون سمیت 2 افراد گرفتار، جبکہ منشیات کار کے خفیہ خانوں میں چھپائی گئی تھی، اسلحہ بھی برآمد کر لیا گیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں مرید کے پولیس کی بڑی کارروائی، کار سے 10 کلو منشیات برآمد، خاتون سمیت 2 افراد گرفتار، منشیات کار کے خفیہ کانوں میں چھپائی گئی تھی، اسلحہ بھی برآمد کر لیا گیا ہے۔ اہم خبر ہے، آپ کو بتا رہے ہیں پولیس کی بڑی کارروائی کے بارے میں۔ اسی حوالے سے بات کرتے ہیں موریتکے سے ٹی وی ٹوڈے کے نمائندے میاں جمیل سے۔ جی میاں جمیل، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، تھانہ صدر موریتکی پولیس نے مین جی ٹی روڈ ریحانپورہ کے قریب ناکہ بندی کے دوران ایک مشکوک گاڑی LWR 3252 کو روک کر تلاشی لی تو اس میں
असला और 10 किलो मंशियात बरामद हुई, जिस पर पुलिस ने खतून को गिरफ्तार और उसके साथी को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मियां जमील, ये बताइएगा, बड़ी मिकदार में मनशियात बरामद हुई है, मुल्जिमान की जानिब से क्या कोई मजीद इंकशाफ किया गया है? जी, मुल्जिमान ने इंकशाफ किया है कि वो मुख्तलिफ इलाकों में मंशियात फरोख्त करता था और डीपीओ शेखपुरा मंशियात पकड़ने के सिलसिले में उनको जो है शाबाश देने के साथ नाम देने का भी ऐलान कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया मियां जमील, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। पुलिस की जानिब से बड़ी कार्रवाई की गई है और 10 किलोग्राम मनशियात बरामद कर ली गई है। और अब आपको बताएं कि रोशन मुस्तकबिल का ख्वाब कब्र में ले गया। गुजरात के गांव के 3 घर उजड़ गए। तुर्की में कश्ती के डूबने से 3 नौजवान जाँ बहक। तीनों नौजवान गैर कानूनी तरीके से तुर्की में दाखिल हुए थे। आपको बता रहे हैं, रोशन मुस्तकबिल का ख्वाब कब्र में ले गया। गुजरात के गांव के 3 घर उजड़ गए। तुर्की में कश्ती के डूबने से 3 नौजवान जाँ बहक। तीनों नौजवान गैर कानूनी तरीके से तुर्की में दाखिल हुए थे। रोशन मुस्तकबिल का ख्वाब कब्र में ले गया। गुजरात के गांव के 3 घर उजड़ गए। तुर्की में कश्ती के डूबने से 3 नौजवान जाँ बहक हो गए। तीनों नौजवान गैर कानूनी तरीके से तुर्की में दाखिल हुए थे। अफसोसनाक खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं, रोशन मुस्तकबिल का ख्वाब कब्र में ले गया। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ गुजरात से मौजूद हैं टीवी टुडे के नुमाइंदा ज़ुहैब मिर्ज़ा। ज़ुहैब मिर्ज़ा, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, रोशन मुस्तकबिल का ख्वाब कब्रिस्तान तक ले गया। गुजरात के नवाही गांव आदोआल के 3 घर उजड़ गए। तुर्की में कश्ती हादसे में जान की बाजी हार गए और ये पैसे कमाने की खातिर तुर्की से यूनान की जानिब जा रहे थे और ये इंतकाल हो गया। और इंतकाल होने में 3 में से एक का नाम सैयद अली शाह जो कि आदोआल का रिहायशी था और इसके साथ साथ रहमान अशरफ और मोहसिन भी शामिल थे। और आपको साथ साथ ये भी बताता चलूं कि ये एक ही गांव से इनका ताल्लुक था और ये आपस में तीनों दोस्त थे और जब इनकी लाशें आएंगी तो इनके जनाजे का ऐलान किया जाएगा, FIA के ज़राए के मुताबिक। जी बहुत शुक्रिया ज़ुहैब मिर्ज़ा, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अली, रहमान अशरफ और मोहसिन नामी नौजवान ख्वाब लिए तुर्की की जानिब गए, लेकिन कश्ती उल्टने की वजह से जाँ बहक हो गए। जड़ावाला में दरीना दुश्मनी पर फायरिंग, मुखालफिन ने नौजवान को मौत के घाट उतार दिया। मुलजिम मौका से फरार। पुलिस के छापे वाक़या इलाका कुक्कड़वाली में पेश आया। नाश पोस्टमार्टम के लिए THQ अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। अफसोसनाक खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं, जड़ावाला में दरीना दुश्मनी का वाक़या पेश आया है। दरीना दुश्मनी पर फायरिंग हुई है। मुखालिफिन ने नौजवान को मौत के घाट उतार दिया जबकि मुलजिम फरार हो गए। पुलिस के छापे वाक़या इलाका कुक्कड़वाली में पेश आया। नाश पोस्टमार्टम के लिए THQ अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। अफसोसनाक वाक़या, जड़ावाला में दरीना दुश्मनी पर फायरिंग, मुखालिफिन ने नौजवान को मौत के घाट उतार दिया। मुलजिम फरार। पुलिस के छापे वाक़या इलाका कुक्कड़वाली में पेश आया। नाश पोस्टमार्टम के लिए THQ अस्पताल मुंतकिल। अफसोसनाक खबर है, आपको बता रहे हैं, जड़ावाला में दरीना दुश्मनी पर फायरिंग, मुखालिफिन ने नौजवान को मौत के घाट उतार दिया। मुलजिम फरार होने में कामयाब। पुलिस के छापे वाक़या इलाका कुक्कड़वाली में पेश आया है। नाश पोस्टमार्टम के लिए THQ अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। मैं हूं शिराज निसार, थानों से कर रहे हैं जिन्होंने फ्रंट फुट पे आके सारे मामला को डील किया। पिछले साल भी 18 अरब रुपए का हमने रिलीफ दिया, टैक्स रिलीफ। इस दफ़ा जो बजट दिया उसमें भी हमने, मैं कहता हूँ कि ताजर दोस्त बिजनेस फ्रेंडली बजट देते हुए वज़ीर पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने 56 अरब रुपए का टैक्स रिलीफ दिया। और इस वक्त मैं मोटी मोटी चीज़ें जो बता दूं, जो सिर्फ पिछले 2 महीनों के अंदर सरदार उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में बड़े अहसन अंदाज से पंजाब के अंदर हमने की। पाकिस्तान में पहला अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज, अंडरग्राउंड लाहौर के अंदर, कि लाहौर की आवाम पिछले 40 सालों से एक ड्रामा देखती थी और खुसूसन जो पिछले 2 टेन्योर थे, नाम नहाद खादिम आला, हर बरसात में जो है वो इंडियाना जॉन्स की टोपी पहन के, हाथ में छतरी पकड़ के, काले लाल रूट पहन के, कैमरे लेके जनाब लक्ष्मी चौक, लारस रोड, माल रोड और फलां पे निकल आते थे।
اور پانی جناب 3-3 فٹ کھڑا ہوتا تھا اور اس کا کوئی حل نہیں نکالتے تھے. صرف ڈرامے بازی ہوتی تھی, انگلی سے اشارے سے ارباسا کا ایک ڈائریکٹر ڈپٹی ڈائریکٹر جناب معطل کر دیا, جیسے کیمرے بند, ساری کی ساری پرفارمنس شوز پھوس ختم, فش, ٹھیک ہے جی, خلاص. اور دوبارہ مڑ کھوتا ادھر ہی جناب کنویں میں ہوتا تھا, اور ہر دفعہ جناب لاہور کے اندر لوگ روتے پیٹتے تھے برسات میں. سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں اور عمران خان صاحب کے ویژن کے مطابق ہم نے سٹارٹ لیا پنجاب کے اندر پہلا انڈر گراؤنڈ واٹر سیوریج. وہ جناب ہم نے لارس روڈ پہ باغ جناب میں آج سے کچھ دنوں تک کمپلیٹ ہو رہا ہے. 11 لاکھ گیلن پانی, جو بارش کا پانی ضائع بھی ہو جاتا تھا, اس کی تباہ کاریاں بھی ہوتی تھیں اور اس کے نقصانات بھی ہوتے تھے, وہ آج سے 6-7 دن پہلے تک کمپلیٹ ہوگا. اس کے علاوہ اور کئی لاہور شہر کے اندر ہم نے جناب اس کو سٹارٹ لینا شروع کیا ہوا ہے, اور پورے پنجاب کے جتنے بڑے شہر ہیں ڈویژنل ہیڈ کوارٹر, وہاں پہ یہ کنسپٹ لے کے آ رہے ہیں. کیا یہ بزدار صاحب کا کام اور ویژن نہیں؟ پھر اس کے علاوہ آج کی رپورٹ آپ کو دے دوں کہ کنسٹرکشن انڈسٹری, جو وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کا سوچ اور اسکول آف تھاٹ تھا, جس کے تحت ان کو ایک اسپیشل ریلیف دیا گیا ہے, پنجاب حکومت نے ای خدمت مراکز, ای سروسز سینٹر, ان کا آغاز کر دیا ہے, اور 4 سروسز, نقشے کی فراہمی ہو گئی, زمین کی تبدیلی ہو گئی, اور اس کے علاوہ باقی جو ڈاکومنٹس ہیں ہاؤسنگ اسکیموں کے لیے جو نامنظوری ہے اور این او سیز ہیں, 30 دن 45 دن اور 70 دن کا ٹائم پیریڈ طے کر کے ای مراکز قائم کیے ہیں کہ تاکہ ایکسپیڈائٹ ہو کام. اور کنسٹرکشن کا بزنس, کنسٹرکشن کی انڈسٹری جس میں مزدور بھی ہیں, جس میں لیبر کے PCO جناب کمپوننٹس شامل ہیں اور پیشے شامل ہیں, وہ سارے کے سارے اس میں فیسیلیٹیٹ ہوں گے. کیا یہ پرفارمنس نہیں ہے؟ اور بڑے اعتماد کے ساتھ جناب سردار عثمان بزدار صاحب یہ کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد ہم نے آپ کی جناب یہ موبائل اراضی ریکارڈ سینٹرز, موبائل اراضی ریکارڈ سینٹرز کا کنسیپٹ دیا وزیر اعظم پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب نے. اس کو ابھی یہ لیٹسٹ جو میں آپ کو پچھلے 10-15 دن کی جناب ایکٹیویٹیز ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ عثمان بزدار صاحب پورے اعتماد کے ساتھ اچھلے کودے بغیر, یہ سامنے پڑے ہوئے مائک کو جناب اس طرح کیے بغیر, اور پھڑکنے تھرکنے کے بغیر, اور میڈیا کے اندر اپنے بڑے بڑے تھوپڑے ایڈ کے اوپر لگائے بغیر, وہ بڑے ہی تحمل کے ساتھ, برداشت کے ساتھ, اور بڑے ہی اطمینان کے ساتھ, اور بڑے ہی پولائٹلی وہ اپنے کام پہ لگے ہوئے ہیں اور بہترین عوام کی خدمت کر رہے ہیں. اور پنجاب کے اندر باقی ان کی ٹیم بھی اپنا اپنا کام کر رہی ہے. تو اس وجہ سے میں ریکویسٹ کروں گا تمام میڈیا کے اور پالیٹکس اور خصوصاً آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن, جس کا ایک نیا نام میں نے دیا ہے غیر متحدہ اپوزیشن, میں ان سے گزارش کروں گا کہ جناب والا 3 سال اور 1.5 مہینہ رہ گئے ہیں, آپ کوئی کنسٹرکٹیو کام کریں. آپ لوگ تو اقتدار میں رہے ہیں, آپ نے 3-3 4-4 دفعہ اقتدار کے مزے لوٹے ہیں. آپ کو تو چاہیے تھا کہ آپ پیرلل شیڈو کیبنٹ دیتے ہر ڈپارٹمنٹ کی, ہر منسٹری کی, اور وہاں پہ پیرلل پھر آپ جناب ہر بجٹ کے موقع سے لے کے پورا جو آپ کا مالی سال ہوتا ہے اس میں ہر ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے پازیٹیو اور افیکٹو آپ اپنی پالیسیز دیتے حکومت کو. وہ کچھ نہیں کرنا, کام کے نہ کاج کے, دشمن اناج کے, کام کے نہ کاج کے, دشمن پاکستان کے خزانے کے, وہ نہیں کرنا. لیکن صرف اور صرف پریس کانفرنس کرنا اور پانی سے پکوڑے تلنے کے علاوہ اور ان کو کوئی کام نہیں ہے. تو آج پھر تسلی سے سن لیں, کوئی اور سلسلہ پکڑیں, کوئی اور کہانی تلاش کریں. عثمان بزدار صاحب وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کے اعتماد کے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. اب آپ سوال و جواب کر سکتے ہیں. اچھا, شہباز شریف صاحب کے حوالے سے آپ
وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن نیوز کانفرنس کر رہے تھے لاہور میں. ان کا کہنا تھا 22 ماہ اور 22 بار بتا چکا ہوں وزیر اعلیٰ پنجاب 5 سال پورے کریں گے. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار پنجاب کی خدمت کر رہے ہیں. غیر متحدہ اپوزیشن الزام تراشی پر لگی ہوئی ہے. وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ عثمان بزدار کی کارکردگی کو عالمی ذرائع ابلاغ سراہ رہے ہیں. ماضی میں نام نہاد وزیر اعلیٰ بارش کے بعد پانی میں کھڑے ہو کر ڈرامے کیا کرتے تھے. ماضی میں نام نہاد وزیر اعلیٰ بارش کے بعد پانی میں کھڑے ہو کے ڈرامے کرتے تھے. ہم عملی طور پر کام کر رہے ہیں. بلیٹن میں آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ عالمی مبلغ اسلام امیر عالمی چادر اور تحریک پاکستان یوسف المشائخ پیر سید محمد کبیر علی شاہ گیلانی کے اصحال ثواب کے لیے خیابان چورا شریف میں خصوصی محفل منعقد کی گئی. بانی و امیر عالمی چادر اور تحریک پاکستان یوسف المشائخ حضور تاجدار چورا شریف پیر سید محمد کبیر علی شاہ گیلانی کے اصحال ثواب کے لیے خیابان چورا شریف لاہور میں خصوصی محفل منعقد کی گئی، جس میں مشائخ اعظام، علماء کرام، وابستگان طریقت اور نامور صحافی اور مختلف شعبے کو افراد نے شرکت کی. اس موقع پر مقررین نے کہا کہ تاجدار چورا شریف علیہ رحمہ نے تبلیغ اسلام کے لیے جو خدمات سر انجام دی ہیں انہیں قیامت تک فراموش نہیں کیا جا سکتا. انہوں نے اپنے قلم اور زبان سے ختم نبوت کا ڈنکا پوری دنیا میں بجایا. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز کہتے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہیں نہیں جا رہے. وزیر اعلیٰ پنجاب کو ہٹائے جانے سے متعلق تمام افواہیں بدنیتی پر مبنی اور بے بنیاد ہیں. وفاقی حکومت وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے دفاع میں آ گئی. انہیں ہٹائے جانے کی خبروں کو جھوٹ بے بنیاد قرار دیتے ہوئے اپنے بھرپور اعتماد کا اظہار کیا. وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز نے ٹویٹر پر کہا وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہیں نہیں جا رہے، ان سے متعلق قیاس آرائیاں بے بنیاد ہیں. بلیٹن میں دیگر خبریں شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت پر کہ الیکٹرک کے صارفین کے لیے بجلی مہنگی کرنے کا فیصلہ ایک بار پھر مؤخر کر دیا گیا. وزیر اعظم کی زیر صدارت کابینہ کمیٹی برائے توانائی کا اجلاس ہوا، جس میں کہ الیکٹرک صارفین کے لیے بجلی مہنگی کرنے کا فیصلہ ایک بار پھر مؤخر کر دیا گیا ہے. ای سی سی نے کہ الیکٹرک صارفین کے لیے بجلی 2 روپے 79 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کا فیصلہ کیا تھا. اجلاس میں وزیر اعظم کو کہ الیکٹرک سے متعلق تفصیلی بریفنگ دیتے ہوئے بتایا گیا کہ وفاقی حکومت نے نیشنل گریڈ سے اضافی بجلی کی پیشکش کی ہے. بریفنگ میں بتایا گیا کہ الیکٹرک کا سسٹم 720 میگا واٹ سے زائد بجلی نہیں لے سکتا. کہ الیکٹرک کو 4500 ٹن فرنس آئل فراہم کیا، جبکہ مزید 500 ٹن کی پیشکش بھی کی ہے. اجلاس میں کہ الیکٹرک اور حکومت کے درمیان معاہدے پر نظر ثانی پر بھی غور کیا گیا. وزیر اعظم نے کراچی میں لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے لیے ہنگامی اقدامات کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ الیکٹرک کے مسائل حل ہونے تک کراچی کو نیشنل گریڈ سے بجلی دی جائے. چیئرمین نیب کا کہ الیکٹرک کے خلاف عوامی شکایات اور میڈیا رپورٹس کا نوٹس. نیب کراچی کو کہ الیکٹرک کے خلاف تحقیقات کا حکم دے دیا. چیئرمین نیب جاوید اقبال نے کہ الیکٹرک کے خلاف عوامی شکایات کا نوٹس لیتے ہوئے غیر اعلانیہ طویل لوڈ شیڈنگ اور اربوں روپے کی اوور بلنگ پر انکوائری کا حکم دے دیا. چیئرمین نیب کی جانب سے کہ الیکٹرک کی جانب سے حکومت سے کیے معاہدے کی مکمل پاسداری نہ کرنے کی انکوائری کرنے کی بھی ہدایت کی گئی ہے. انہوں نے کہ الیکٹرک کے خلاف 3 ماہ میں انکوائری مکمل کرنے کی بھی حکم دے دیا ہے. وزیر تعلیم سندھ سعید غنی کی حکومت پر تنقید. کہتے ہیں اپوزیشن کے خلاف انتقامی کارروائیاں جاری ہیں. نیب کو میرے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی گئی. ہم نے ماضی میں ظالم حکمرانوں کا مقابلہ کیا. میں تمام ہتھ کنڈوں کا سامنا کروں گا اور بے نقاب کروں گا. کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے سعید غنی کا کہنا تھا کہ علی زیدی کے پاس 3 ملین فنڈز شوکت خانم کے تھے، کس طرح ان سے نکالے گئے. سعید غنی نے کہا کہ پی ٹی آئی والے ایک طرف ایم کیو ایم کے خلاف جلسے کر رہے تھے، دوسری جانب وہ ایم کیو ایم کی منتیں کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ایم کیو ایم کی قیادت سے عمران اسماعیل ملے، یہ ذمہ داری ان کو دی گئی تھی. سعید غنی نے کہا کہ حکومت کی نااہلی سے ملک کی معیشت تباہ اور عوام کی مشکلات بڑھ رہی ہیں. دوائیں، گندم، چینی، پیٹرول، جس چیز کا نوٹس لیا گیا وہ مہنگی ہوتی گئی.
वफाकी वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी कहते हैं निजी तालीमी इदारों को 15 सितंबर से हर सूरत खोला जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी से अफसा के 13 रुकनी वफ़द ने डिवीजनल सदर इबरार अहमद खान की क़यादत में मुलाकात की। मुलाकात में अफसा वफ़द ने वफाकी वज़ीर से स्कूल खोलने से मुतालिक 14 निकाती एजेंडे पर बातचीत की। वफाकी वज़ीर से अफसा के वफ़द ने निजी इदारों को SOPs के साथ फौरी तौर पर खोलने की दरख्वास्त करते हुए कहा कि निजी इदारों के असातिज़ा को भी एहसास प्रोग्राम में शामिल किया जाए। भारतीय जासूस कुलभूषण यादव को दूसरी कौंसुलर रसाई दे दी गई। भारतीय नाज़िमुल उमूर की कुलभूषण से मुलाकात। कुलभूषण यादव की मौजूदगी के मकाम को सब जेल करार दिया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा आयशा फारूकी कहती हैं भारत ने आलमी अदालत से कुलभूषण की रिहाई के लिए राबता किया। भारतीय हाई कमीशन के नाज़िमुल उमूर गौरव अहलुवालिया समेत 2 अहलकारों ने कुलभूषण यादव से मुलाकात की। वियना कन्वेंशन 1963 के तहत कुलभूषण को पहले 2 सितंबर 2019 को काउंसलर रसाई दी गई थी। इस मौका पर कुलभूषण यादव की उसकी वालिदा और अहलिया से 25 दिसंबर को मुलाकात करवाई गई थी। दफ्तर खारजा का कहना था कि भारतीय जासूस को बलूचिस्तान से 3 मार्च 2016 को गिरफ्तार किया गया था। उसकी गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन खुफिया मालूमात की बुनियाद पर किया गया था। पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत भारतीय खुफिया एजेंसी इराक के एजेंट कुलभूषण यादव को सजाए मौत सुनाई गई। कुलभूषण यादव पर पाकिस्तान के खिलाफ जासूसी और इंतशार फैलाने का इल्जाम था। कुलभूषण यादव उर्फ हुसैन मुबारक पटेल राह का एजेंट था। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं पाकिस्तान ने मस्बत सोच का मुज़ाहिरा करते हुए हक़ाइक़ दुनिया को दिखाए। आलमी इदारा इंसाफ के फैसले को कबूल किया लेकिन अपने असूलों पर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। कुलभूषण यादव अपनी ज़बान से दहशतगर्दी का एतराफ़ कर चुका है। शाह महमूद कुरैशी की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि भारत की हमेशा मनफी रहा है और उनका रवैया हमारे साथ, लेकिन इसके मुकाबले में पाकिस्तान ने मुस्बत सोच का मुज़ाहिरा करते हुए आलमी इदारा इंसाफ के फैसले को कबूल किया। हम अपने असूलों पर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। उन्होंने कहा हमने तमाम हक़ाइक़ दुनिया के सामने रखे हैं। कुलभूषण यादव अपनी ज़बान से दहशतगर्दी का एतराफ़ भी कर चुका है। उनका मज़ीद कहना था कि भारत की अपोजिशन और आवाम भी मोदी सरकार पर उंगलियां उठा रही है। हिंदुत्वा और अखंड भारत के अज़ाइम बरकरार रहे तो फिर बेहतरी की तवक्को नहीं की जा सकती। और अब टुडे स्पोर्ट्स। खेलों के मैदानों से आपको खबर दें कि मुल्क भर के क्रिकेट ग्राउंड्स को कोरोना वायरस के बायस वीरान। कोरोना वायरस और बोर्ड की जानिब से 8 माह से तनख्वाह न मिलने के बायस ग्राउंड में मुआशी बदहाली का शिकार हो गए। ग्राउंड स्टाफ ने बोर्ड हुकाम से मामले को हल करने की भी अपील कर दी। इस हवाले से मजीद देखते हैं नुमाइंदा टीवी टुडे सना अरशद की इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस और बोर्ड की जानिब से 8 माह से तनख्वाहें न मिलने के बायस ग्राउंड मैन मुआशी बदहाली का शिकार हो गए। मुल्क भर के क्रिकेट ग्राउंड्स तो 15 मार्च से कोरोना वायरस के बायस वीरान हुए, मगर इन ग्राउंड्स को तैयार करने के लिए ग्राउंड स्टाफ के 250 अरकान दिसंबर 2019 से तनख्वाहों से महरूम। इस मुश्किल सूरत हाल में ग्राउंड स्टाफ के घरों में भूख ने डेरे डाल दिए। सर क्या चल रहा है, बस कभी दिहाड़ी लग गई कभी ना लगी, जो है ना कि इस तरह का चल रहा है। हफ्ते में एक आधी दिहाड़ी लगती है तो उसमें क्या गुजारा होता है। मैं वैसे भी सर आउट ऑफ सिटी हूँ, जो है ना मुझे तो यहाँ पर रहना तो मजबूरी है, क्या करें जो है। पिछले 13-14 साल से मैं जो है ना मुलाजमत कर रहा था लाहौर रीजन में, और दिसंबर के महीने से बोर्ड ने ना हमें फारग कर दिया। हमें इन्होंने यही कहा था कि जी हम नया सेटअप बना रहे हैं, वो आके आपको लुफ्ट आफ्टर करेगा सारा कुछ, लेकिन 7 माह हो गए हैं अभी तक हमारे लिए कुछ नहीं किया गया। हमारे बच्चे फाकों से मर रहे हैं। 25 साल से बतौर ग्राउंड्स मैन खिदमत अंजाम देने वाले शौकत अपने हालात बताते हुए आप दीदा हो गए। कहते हैं घर में बच्चों के पास कपड़े तक नहीं। सर ये कोरोना तो अब शुरू हुआ है, इन्होंने हमें 8 माह से इन्होंने फारग किया हुआ है। लिहाजा मेरी PCP से वज़ीर आला से दरख्वास्त है कि खुदाया हमारे बच्चों का कुछ करें। हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, कोई कारोबार नहीं है, उतनी देर से हम फारग हैं और घर में कोई फाके चल रहे हैं। इस टाइम ज़रा जितनी
आप समझ लें कि घर में बच्चों के लिए कपड़े तक नहीं है। ग्राउंड स्टाफ ने पीसीबी अहकाम और खिलाड़ियों से अपील की कि इनकी मदद की जाए। ग्राउंड स्टाफ ने गुज़िश्ता रोड बोर्ड के पैटर्न वज़ीर आज़म को खत लिखकर अपने मसाइल हल करने की अहकामात जारी करने की अपील की है। कैमरामैन अबू बकर के साथ सना अरशद, टीवी टुडे लाहौर। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। खेल से खिलवाड़, खेल के उजड़े मैदान और बेपनाह टैलेंट, इलाकाई खेलों से आलमी मुकाबलों तक, किसकी हुई जीत किसकी हुई हार, मैं आपको रखूंगी बाखबर। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। हम हैं मौजूद आपको बाखबर रखने के लिए। हमारी नजर है हर बदलते मंजर पर, सियासी, समाजी और माशी हालात पर,